نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ معزز سامعین حضرات، حرمت والے مہینے اپنے اختتام کو پہنچ چکے اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں ان کے متعلق پچھلے خطبات میں حرمت والے مہینوں کے آغاز میں بالتفصیل گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ان مہینوں کا احترام ہمارے دل و دماغ میں صحیح طرح بیٹھ جائے، اس لیے آپ احباب کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک مہینہ رجب اور 3 مہینے جس کے متعلق حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 مہینے متوالیات یعنی کہ پے در پے متواتر ہیں، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم۔
اور یہ وہ مہینے ہیں جن کا احترام عرب کے رہنے والے کفار بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی لڑائیوں کو چھوڑ کر، اپنے جھگڑوں کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخت سفر کو باندھ لیا کرتے تھے، اور جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے، ماہ سفر شروع ہوتا، تو یہ دوبارہ سے لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر دیتے، قتل و غارت عام ہو جاتی۔ حرمت والے مہینوں کے ختم ہوتے ہی دوبارہ سفر میں لڑائیوں کے شروع ہو جانے کی وجہ سے یہ سفر کے مہینے کو منحوس جانا کرتے تھے۔ یہ سفر کے مہینے میں کسی بھی کام کی ابتدا نہیں کیا کرتے تھے، اور سفر کے مہینے میں کسی بھی کام کی ابتدا کرنا تو دور کی بات، شادیوں کی تاریخ تک بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے تھے۔ اور سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر کا معنی خالی ہو جانا۔ یہ اتنے زیادہ لڑائی اور جھگڑوں میں تیز لوگ تھے کہ لڑائیوں کی وجہ سے گھروں کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کو بھی اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ کوئی بھی سال نحوست والا نہیں، سال کا کوئی مہینہ بھی نحوست والا نہیں، مہینے کا کوئی ہفتہ بھی نحوست والا نہیں، ہفتے کا کوئی دن بھی نحوست والا نہیں، دن کا کوئی ایک گھنٹہ بھی نحوست والا نہیں، حتیٰ کہ کوئی کائنات میں ایک منٹ بھی نحوست والا نہیں۔ یہ زمانہ نحوست والا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے ہی اعمال کی، جو انسان برے اعمال کرتا ہے اس کی نحوست کا اثر انسان کی زندگی پہ ہو جاتا ہے۔ آپ احباب دیکھتے ہیں ایک انسان بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، تخلیق کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، رنگ کا بھی یہ سفید ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے، دن رات گناہوں میں بسر کر کر کے اس کے چہرے پہ ایسی نحوست پڑ جاتی ہے کہ دور سے دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے یہ کوئی اللہ کا نافرمان آ رہا ہے۔ لیکن آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے نہ تو حسین، نہ ہی جمیل، نہ ہی ان کا رنگ سفید، بلکہ سیاہ رنگ والے، اور سینے میں اللہ کا قرآن موجود، سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ، اور ان کی زبان پہ تلاوت جاری ہوتی ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل نہیں ہوتے، لیکن آسمان سے ایسا نور برس رہا ہوتا ہے، لوگ جھک جھک کے سلام بھی کرتے ہیں، اور دور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کا کوئی غلام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کے جو اپنے برے اعمال ہوتے ہیں اس کی انسان پہ نحوست ہویا کرتی ہے، وگرنہ کوئی بھی زمانے کا وقت نحوست والا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں کہ کائنات کا رب خود اعلان فرماتا ہے
فرمایا میرے حبیب یہ لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہیں۔ فرمایا اللہ آپ کی ذات کو گالیاں کیسے کوئی نکال سکتا ہے؟ فرمایا یسبون الدہر، لوگ زمانے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانے کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ انا مقلب الدہر، انا مصرف الدہر، میں رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا، میں دنوں کے نظام کو چلانے والا۔ جب کسی بندے کی بدعمالی کی وجہ سے اس پہ برے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہوں کی نحوست جب اس پہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بندہ کائنات کے رب کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جس نے زمانے کو گالی نکالی اس نے زمانے کو نہیں بلکہ زمانے کے خالق کو گالی نکالی، کیونکہ دنوں کے بنانے والا بھی میں ہوں اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی میں ہوں۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، معلوم یہ ہوا آج کی یاد کرنے والی پہلی بات، آج کا پہلا درس اور سبق جو آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں، کسی زمانے میں کوئی نحوست نہیں، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ کون سی 3 چیزیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت میں نحوست ہوتی، دوسرے نمبر پہ فرمایا گھر میں نحوست ہوتی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا گھوڑے میں نحوست ہوتی۔ گھوڑا اس وقت کے دور میں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کا معنی کہ سواری میں نحوست ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ 3 چیزیں بہترین عطا کر دی، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی تمام خیر اور بھلائیوں کا مالک بنا دیا۔ پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بیوی تعینہ علی ایمانہ، جو اس کے نیکی کے کاموں میں اس کی مدد دے۔ ایسی خاتون نحوست نہیں بلکہ گھر میں خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا گھر جو کشادہ بھی ہو، جس میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو، ایسا گھر بندے کے لیے نحوست کا نہیں بلکہ خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی سواری جو بندے کو تنگ اور پریشان نہ کرے، یہ سواری نحوست کا نہیں بلکہ خیر و برکت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی سواری نحوست نہیں، کوئی گھر نحوست نہیں، کوئی عورت نحوست نہیں، کوئی دن نحوست نہیں، کوئی ہفتہ نحوست نہیں، کوئی سال نحوست نہیں۔ پھر یہ نحوست کیا ہوتی ہے؟ یہ بندے کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کا اس اثر جب انسان کی اپنی زندگی پہ پڑتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے تو منحوس دن شروع ہو چکے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ایک قوم تھی اذ ارسلنا علیہم اثنین، ہم نے اس کی طرف اپنے 2 رسول بھیجے، 2 رسولوں کو قوم نے جھٹلا دیا۔ فرمایا فعززنا بثالث، ہم نے اپنے تیسرے نبی کو بھی بھیج دیا۔ چاہیے تو یہ تھا وہ اللہ کے انبیاء کی باتوں کو مانتے تسلیم کرتے، وہ اللہ کے انبیاء سے کہنے لگے کہ اے انبیاء کی جماعت انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا،
لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. کہنے لگے انبیاء کی جماعت یہ آپ کی نحوست ہم پہ طاری ہو چکی ہے. یہ جو آپ دعوت کا تبلیغ کا کام کرتے ہیں یہ آپ کی نحوست ہم پہ طاری ہو چکی ہے. اگر آپ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے باز نہ آئے، اگر آپ دعوت دینے سے باز نہ آئے، ہم آپ کو رجم بھی کر دیں گے یا سخت سزا دیں گے. اللہ کے انبیاء علیہم السلام نے جو انہیں بات سمجھائی، فرمایا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. یہ تم پہ جو نحوست طاری ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو تمہاری اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے تم پہ طاری ہے. معلوم یہ ہوا انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، انسان جو بھی غلطیاں کرتا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے برے دن شروع ہو گئے. وہ دنوں کو نحوست والا کہنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ دن نحوست والے نہیں ہوتے. انسان کی اپنی کرتوتیں، اپنے اعمال، اپنی بدعمالیاں نحوست والی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف شروع ہو جاتی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں اگر دن نحوست والے نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے نحوست والے دنوں کا ذکر کیوں کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، فرمایا ہم نے ان پہ ہوا کو بھیجا. یہ ہوا آئی اور کن دنوں میں آئی؟ جن دنوں کو ان کے لیے منحوس بنا دیا گیا. تو حضرات گرامی یہ دن منحوس نہیں تھے بلکہ قوم عاد کے لیے وہ دن منحوس تھے. لیکن دوسری طرف حضرت شعیب کے لیے یہ دن تو بڑے مبارک دن تھے. اسی طرح جب قوم سمود پہ عذاب آیا، سمود کی قوم کے لیے یہ دن منحوس تھے لیکن حضرت سمود کے لیے تو یہ دن بڑے مبارک والے دن تھے. اسی طرح قوم لوط پہ جب عذاب آیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے لیکن حضرت لوط کے لیے تو یہ بڑے ہی مبارک دن تھے. اسی طرح جب فرعون غرق ہوا اس کے لیے تو نحوست تھی لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ بڑے ہی مبارک دن تھے. تو پہلی بات آج کے خطبہ کی حضرات گرامی جو آپ نے یاد کرنی ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا بلکہ انسان کے گناہوں کی نحوست اس پہ پڑتی ہے. تو بندہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ نحوست والے ایام شروع ہو گئے. تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے دور جاہلیت میں بھی اور آج بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. لوگ اس میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، لوگ اس میں کوئی شادی کی تاریخ نہیں رکھتے. حالانکہ اگر اس مہینے میں شادی کرنا جائز نہ ہوتا یا منحوس ہوتا تو کبھی بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح میرے محبوب کے ساتھ اس مہینے میں نہ ہوتا، امہات المومنین کے نکاح حضور سے نہ ہوتے، میرے پیغمبر خود اپنا نکاح اس مہینے میں نہ کرتے. میرے محبوب اس مہینے میں سفر بھی کیا کرتے تھے، آپ نے جنگیں بھی کی اس مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات بھی حل کیے اس مہینے میں. لہٰذا اس مہینے کی نحوست کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس نحوست کے عقیدے کی تردید ان الفاظ میں کی، لا عدوى ولا طیارہ ولا سفر ولا ہام. لوگوں لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی. نبی علیہ السلام نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے باڑے میں تندرست اونٹ ہوتے ہیں، اچانک ایک خارش والا اونٹ آتا ہے وہ ان میں داخل ہو جاتا ہے،
तमाम के तमाम ऊंटों को खारिश लग जाती है। आप फरमाते हैं कि कोई बीमारी मुतद्दी नहीं, एक से दूसरे को नहीं लगती। मेरे महबूब ने एक लफ्ज में, एक जुमले में मसला समझा दिया। आपने फरमाया मन अजरबल अव्वल, मुझे बतलाओ कि पहले को खारिश किसने लगाई। महबूब उसे तो अल्लाह के हुक्म से लगी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस तरह उसे अल्लाह के हुक्म से लगी, इसी तरह बाकी के जो ऊंट हैं उन्हें भी बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगी। हजरात, एक होती है तकदीर और एक होती है तदबीर। ये तकदीर और तदबीर, इन दोनों का साथ साथ चलना लाजमी है। दूसरे मौके पे मेरे नबी ने एहतियात भी बतला दी। आपने फरमाया जो खारिश वाला ऊंट है उसे अलग बांध दिया जाए और जो तंदुरुस्त है उन्हें अलग कर दिया जाए। जो अलग ऊंट खारिश वाला बांधा जाएगा ये आपकी तदबीर होगी। इसके बावजूद भी ऊंटों को खारिश लग जाना ये कायनात की रब की तरफ से तकदीर होगी। इस पे ईमान लाना जरूरी है, अकीदा ये रखना जरूरी है कि कोई बीमारी मुतद्दी नहीं। आप देखते हैं कोरोना वायरस की बीमारी कितनी फैल चुकी है। न जाने मुझे कितने लोग ऐसे मिले होंगे जिनको कोरोना की बीमारी ने असर अंदाज किया होगा। आपको कितने लोग ऐसे मिले होंगे जिनको कोरोना की बीमारी लगी होगी। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। इस बीमारी की वजह से मईशत भी बर्बाद होगी। इस बीमारी की वजह से ममालिक के आपस में राब्ते भी टूट गए। इस बीमारी की वजह से हमारे लिए बैतुल्लाह के मस्जिद नबवी के दरवाजे भी बंद हो गए। जुमे की बबरकत घड़ियां मेरे भाइयों दुआ कीजिए, बाज़ औक़ात बड़ी कबूलियत के होते हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस बीमारी को दूर फरमाए। हजरात तवज्जो फरमाइए, अब न जाने कितने लोग कोरोना वाले एक दूसरे से मिलते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उस वक्त तक बीमारी लगेगी नहीं जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं होगा। फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतद्दी नहीं है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तियारा, लोगों ये जो लोग बदशगुनी करते हैं, फाल निकालते हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ज़माना जहलियत में लोग क्या किया करते थे, जब किसी ने सफ़र की इब्तिदा करना होती वो परिंदे को छोड़ता, अगर परिंदा दाएं चला जाता तो कहता मेरे सफ़र में खैर होगी, अगर परिंदा बाएं उड़ जाता तो कहता लगता है आज नहूसत होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नहूसत नाम की कोई चीज नहीं है कि परिंदों से बंदा बदशगुनी ले या परिंदों के जरिए बंदा फाल निकाल ले। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने ऐसा किया फ़क़द अशरका फ़क़द अशरका फ़क़द अशरका। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा बतलाया ऐसे बंदे ने शिरक किया, शिरक किया, शिरक किया। जिसने किसी परिंदे को छोड़कर अपना हाल जाना। आज आप देखते हैं कि लोगों ने सड़कों पे तोते रखे हुए हैं, उनके आगे फार रखे हुए हैं। एक बंदा फुटपाथ पे बैठ के एक कतबा लिख के लगाता है अपनी किस्मत का हाल जानिए। भाई हम तो इससे अपनी किस्मत का हाल कैसे जानेंगे। कहने लगा मुझे आप 100 रुपया देंगे, ये तोता फाल निकालेगा, जो उस पर्ची पे लिखा हुआ वो आपके साथ होगा। हजरात मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये बंदा आपकी किस्मत का हाल जानता है तो मुझे बतलाइए ये अपनी किस्मत का हाल क्यों नहीं जानता। ये आपको करोड़पति होने के ख्वाब दिखलाता है, खुद सारा दिन सड़क पे बैठा सड़क की खाक छान रहा है और लोगों से 100 रुपया इकट्ठा करके अपने घर का चूल्हा जला रहा है। अगर तूने इंसान हो करके तोतों से अपनी किस्मत के हालात जानने थे, बतला इंसान होने का क्या फायदा, बतलाओ फिर मुसलमान होने का क्या फायदा, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का क्या फायदा। नबी अलैहिस्सलाम ने ये जानवरों से, ये परिंदों से जो बदशगुनी ली जाती है ना,
اس سے منع فرمایا۔ آپ احباب دیکھتے ہیں کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے آگے سے کالی بلی گزر جاتی ہے، وہ چاہے اپنے کام سے کہیں جا رہی ہو تو کہتے ہیں جی کالی بلی میرا رستہ کاٹ گئی ہے، لہٰذا اب میں آگے نہیں جاؤں گا بلکہ واپس آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی جانور سے، کسی پرندے کی وجہ سے بدشگونی حاصل کی اور کام کو چھوڑ کے واپس آ گیا، فرمایا واپس آنے کا ارادہ کرتے ہی یہ بندہ مشرک ہو گیا، اس بندے کا عقیدہ ہی درست نہ رہا، تو انسان ہو کر کے بلیوں سے ڈر گیا، تو انسان ہو کر کے اس مخلوق سے ڈر گیا جس مخلوق کو اللہ نے تجھ سے افضل نہیں بنایا تھا۔ آج ہمارے اندر بھی توہم پرستیاں آ گئی، اگر دیوار پہ آ کے کوا بیٹھ گیا، اس نے بولنا شروع کر دیا، کہتے ہیں لگتا ہے آج کوئی مہمان آئے گا۔ اگر کسی نے چھینک مار دی، چھینک سمجھتے ہیں نا؟ کیوں جی چھینک سمجھتے ہیں؟ پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، میں آپ کو آسان لفظوں میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے چھینک مار دی تو کہتے ہیں لگتا ہے تجھے کسی نے یاد کیا ہے۔ اب چھینک مارنے سے کسی کی یاد کا کیا تعلق ہے؟ کاش ہم نے حضور کی تعلیم کو سیکھا ہوتا۔ حضور نے فرمایا جس کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ، جو پاس بیٹھا ہے وہ کہ یرحمک اللہ، جس کو چھینک آئی ہے وہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ آج ہمارے اندر بھی توہم پرستیاں آ گئی۔ اگر کسی نے نیا مکان بنایا، اس نے مکان کے گیٹ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر پرانی اور کالی ہنڈیاں کو الٹا رکھ دیا، بھی اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہ جو ہنڈیا ہے یہ مکان کو نظر بد سے بچائے گی۔ دیکھیں اتنا خوبصورت مکان بنانے کے بعد اگر پرانی ہنڈیا پہ عقیدہ رکھنا تھا، کیا تجھے حضور کی بتلائی ہوئی آیت الکرسی والی تعلیم یاد نہ رہی؟ میرے محبوب نے فرمایا جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آج لوگ نئی گاڑی لے کر کے اس کے آگے ایک پرانی کالی لیر یا پھر ایک بچے کا چھوٹا سا ٹوٹا ہوا جوتا وہ لٹکا دیتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے بھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ جوتا جو ہے نا یہ گاڑی کو نظر بد سے بچائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گاڑی قیمتی ہے یا جس نے گاڑی خریدی ہے وہ انسان قیمتی ہے؟ بتلائیے، گاڑی قیمتی ہے یا جس نے 20 25 30 40 50 لاکھ کی، کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، کیا وہ انسان قیمتی ہے؟ یقیناً ہر بندہ یہی جواب دے گا۔ گاڑیاں تو آتی بھی رہتی ہیں، گاڑیاں تو جاتی بھی رہتی ہیں، یہ تو ملتی بھی رہتی ہیں، یہ تو ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، حادثوں میں برباد بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن انسان قیمتی ہے۔ انسان کی قیمت گاڑی سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا جس کی قیمت کم ہے اس کے گلے میں جوتا کیوں لٹکایا؟ اگر نظر بد سے جوتا لٹکانا تھا کم از کم اپنے گلے میں تو لٹکاتے تاکہ گاڑی کا حادثہ ہوتا تمہیں تو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ جب انسان ہو کر کے پرانی کالی ہانڈیوں پہ بندہ اپنے عقیدے کو رکھ لے، ٹوٹے ہوئے بچے کے جوتے، چھوٹے بچے کے جوتے کو گاڑیوں کے ساتھ باندھ لے، آسمان سے آواز آتی ہے ما قدر اللہ حق قدری۔ اے بندے تو نے انسان ہو کر کے انسانوں کو پہچان لیا، اگر نہیں پہچانا تو تو نے کائنات کے رب کو نہیں پہچانا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اے انسان تجھے ہو کیا گیا؟ تو نے ایک پرانی ہانڈی کی قدر تو کر لی، تو نے ٹوٹے ہوئے جوتے کی قدر تو کر لی، تو نے رستہ کاٹنے والی کالی بلی کی قدر تو کر لی، تو نے دیوار پہ بیٹھ کے بولنے والے کوے کی قدر تو کر لی۔ اگر تو نے نہیں قدر کی تو کائنات کے رب کی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، اور اگر بندہ
ایسا کر لے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بشگونی شرک ہے، ہم سنتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کو فوراً اپنے ایمان کی فکر پڑ جایا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے حضرت رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر یہ شرک ہے، ہم زندگی کے کسی حصے میں بدشگونی لے چکے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی دے سکتا نہیں، اور اللہ آج کے بعد میرا عقیدہ یہ بن گیا ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ میرا کوئی الہ اور مشکل کشا بھی نہیں۔ جب بندہ ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگے گا، پھر جو بھی کام رب کی مدد سے بندہ شروع کرے گا اللہ اس کام میں برکت بھی دے دیں گے، کام کرنے والے کو اللہ عزت بھی عطا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا سفرا، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں، جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس جانا جاتا تھا، فرمایا یہ بھی تو ہم پرستی ہے، لوگ سفر کے مہینے میں کاموں کو شروع نہیں کرتے، کوئی کام سفر کا مہینہ ان میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، اپنی روٹین سے اسے جاری رکھیے، برکت ڈالنے والے میرے رب العالمین ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے، نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے، جو نماز کے بعد نبی علیہ السلام اذکار کرتے، ان اذکار میں ایک ذکر یہ بھی کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے تو روک دے ساری دنیا بھی مل کر کے اسے دینا چاہے، میرے مولا تیرے حکم کے بغیر کوئی عطا بھی کر سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ میرے محبوب نے سکھلایا، اور لوگ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جب سفر کا آخری بدھ آ جاتا ہے، اس بدھ کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، میٹھی چیزیں بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ بھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے تو جو سفر کا آخری بدھ تھا، آپ کو بیماری سے تھوڑا سا افاقہ ہوا، اس بیماری کے آرام کی وجہ سے اس خوشی میں ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کاش کہ ہم نے گہرائی میں جا کے سوچ لیا ہوتا 29 سفر کو تو میرے محبوب کی بیماری کا آغاز ہوا، آپ پہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی اور اتنا بخار میرے محبوب کو چڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں انہیں دورہ آزمایا جاتا ہے، ایک بندے کو 102 بخار ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی کو کائنات کا رب آزمائے تو اس ٹمپریچر کی کیفیت اس سے بڑھ کر کے ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام پہ مختلف مشکوں کے لا کر کے، مختلف کنووں کے لا کر کے، مشکیزوں کے ساتھ پانی بہایا گیا۔ 29 سفر کو میرے محبوب کی مرض الموت کا، جس میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آغاز ہوا۔ یہودیوں نے اس میں خوشی منائی کہ آج کے دن سے نبی علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہوا، انہوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی، خوشیاں منانی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس دن محبوب کو شفا ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے بھی نہ سنا نہ تحقیق کی، مٹھائیوں کو بانٹنا شروع کر دیا، حلوے پکا کے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، سفر کے مہینے میں ایسا بھی نہیں کرنا۔ اس حدیث کا آخری جملہ بیان کرتا ہوں، اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا آما، یہ جو الو ہے نا، اصل میں اس وقت ایک یہ بھی توہم پرستی پایا جاتی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جو بندہ قتل ہونے والا ہے وہ الو کی شکل میں اس کی روح آتی ہے، تب تک واپس نہیں جاتی جب تک وہ بدلہ نہ لے جائے، اور جب بھی آ کر کے الو بیٹھ کے بولنا شروع کرتا یا الو کو دیکھتے تو لوگ ڈر جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ روحیں جو چلی جاتی ہیں وہ الو کی صورت میں واپس نہیں لوٹتی،
یہ تو تم کو ویسے کسی نے الو بنا رکھا ہے کہ الو کی صورت میں روحیں لوٹتی ہیں. روح جانے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں, یا تو جہنم یا جنت. جو جہنم میں چلا جائے اسے کسی نے واپس نہیں آنے دینا, اور جو جنت میں چلا جائے اسے الو کی صورت میں واپس آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے عقیدہ سمجھایا, ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں. آخر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون کما توکل الطیر, اگر تم اللہ کی ذات پہ ان تمام توہم پرستیوں کو چھوڑ کے کائنات کے رب پہ بھروسہ کر لو, اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے کائنات کا رب پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پرندے گھروں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں, ان کا کوئی روزی کا اڈا بھی نہیں, ان کی کوئی دکان بھی نہیں, ان کی کوئی ملازمت بھی نہیں, ان کی کوئی فیکٹری بھی نہیں, ان کی کوئی جاب بھی نہیں, لیکن اس توکل کے ساتھ نکلتے ہیں کہ جس کائنات کے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کائنات کا رب ہمیں خالی پیٹ کبھی بھی واپس نہیں آنے دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پرندوں کی طرح کائنات کے رب پہ توکل کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں, تمہارے رزق میں کبھی کمی واقع نہ ہو. تو میرے بھائیوں, یہ جو توہم پرستیاں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں, کسی بندے کو آتا ہوا اچانک دیکھ لینا اس کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں, دو باتیں کہتے ہیں. اگر کوئی برا بندہ آئے تو کہتے ہیں تو بھی شیطان ہی ہے, ابھی یاد کیا ابھی تو آ گیا. اگر کوئی اچھا بندہ آئے تو کہتے ہیں تیری بڑی لمبی عمر ہوگی, ابھی تجھے یاد کیا تو آ گیا. تجھے کس نے کہا اس میں شیطانیت والا وصف پایا جاتا ہے, اور تجھے کس نے کہا کہ اس کے آنے سے اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. یہ تمام کی تمام توہم پرستیاں ہیں جن کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو وقت کافی لگ جائے گا. ہم پہلے گاہ کو ادھار نہیں دیتے, یہ اگر تو نے ادھار لے لیا سارا دن منحوس گزرے گا. اگر پہلا گاہ خالی لوٹ جائے, ہم کہتے ہیں پہلا بندہ ہی انجدہ متھا لگ گیا, پتہ نہیں پوری دیہڑی کس طرح دی گزرے گی. میرے بھائیوں, یہ تمام توہم پرستیاں ہیں. محبوب ان کو مٹانے کے لیے آئے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ مجھ میں سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.